بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 73 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رسم الخط اور کچھ نحوی گفتگو۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ ولما کانت مسمیاتها سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا وهي مركبة صدرت بها لتكون تاديتها بالمسمى اول ما يقرع السمع، واستعيرت الحمزة مكان الالف لتعذر الابتداء بها۔ اور جبکہ الفاظ تہجی کے معنی حروف بسیط تھے اور یہ خود مرکب ہے، اس لیے ان الفاظ تہجی کا آغاز ان حروف سے کیا گیا تاکہ سب سے پہلے جو چیز کانوں میں پڑے وہ ان الفاظ کے مسمى کی ادائیگی ہو، اور جو الف کی جگہ حمزہ کو مانگ لیا گیا تو وہ اس لیے کہ الف ساکن سے ابتدا دشوار ہے۔ وَهِيَ مَا لَمْ تَلِهَا الْأَوَامِلُ موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، ولكنها قابلة إياه ومعرضة له إذا لم تناسب مبني الأصل، ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين ساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء۔ اور فرمایا کہ ان اسماء تہجی کو سکون وقف ہوگا اور اعراب سے خالی رہیں گے جب تک کہ ان کے ساتھ عامل نہ ہو، کیونکہ عامل کے نہ ہونے سے مقتضائے اعراب یعنی معانی ثلاثہ یہ مفقود ہیں۔ لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ یہ اسماء اعراب کی قابلیت اور صلاحیت، یعنی یہ اسماء جو ہیں یہ اعراب کی قابلیت اور صلاحیت وہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ نہیں رکھتے، اور سکون وقف ہی کی وجہ سے صاد قاف یہ جو ہیں یہ بحالت اجتماع ساکنین بولا جاتا ہے، اور آخر کو فتح دے کر جیسا اینا جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ولما کانت مسمیاتها سے سب سے پہلے مصنف رسم الخط کے اعتبار سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہی معلم سے الفاظ تہجی کی نحوی بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو رسم الخط کے لحاظ سے معمولی بحث ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ بحث کا حاصل یہ ہے کہ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ الفاظ تہجی کے تلفظ اور ان کی کتابت میں ان کے مسمى کو سب سے پہلے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا قاضی صاحب نے لما سے جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ مسمیات سب کے سب حروف وحدان ہیں اور بسیط ہیں، اور ان کے اسماء مرکب ہیں، بلکہ ان کی تعداد 3 حروف تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان اسماء یعنی الفاظ تہجی کے حروف مادی کو یعنی حروف مادی کو ترتیب دینے میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے مسمیات کا ذکر ہو جائے۔ وجہ اس لحاظ سے رکھنے کی یہ ہے کہ اول مرتبہ میں اس مسمى کی ادائیگی سامع کو اس بات پر متنبہ کر دے کہ یہ فلاں حرف کا اسم ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ پھر الف کے اندر آپ نے اس بات کو کیوں نہیں ملحوظ رکھا، یعنی آپ الف کی ابتدا حمزہ سے کیوں نہیں کرتے؟
تو جواب یہ ہے کہ الف کا مسمى ساکن ہے. اب اگر اس کو شروع میں لایا جاتا تو ابتدا بالسکون لازم آتا جو کہ متعذر ہے، لہذا اس تعذر کو دور کرنے کے لیے حمزہ کو شروع میں لائے. اب وہی ما لم تلها العوامل، یہ بھی الفاظ تہجی کی نحوی بحث ہے، مگر پہلی اور اس بحث میں فرق یہ ہے کہ پہلی بحث بنیاد اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور دوسری بحث تبعیت اور فرع کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ پہلی بحث تھی اسم اور حرف ہونے کے اعتبار سے، اور یہ بحث اعراب و بنا کے اعتبار سے ہے، اور اعراب و بنا فرع ہے اسم و حرف ہونے کی، لہذا پہلی بحث اصل کے اعتبار سے، دوسری بحث فرع کے اعتبار سے ہے. اس بحث کا سمجھنا تین باتوں پر موقوف ہے. اول بات یہ ہے کہ معرب اور مبنی کی تعریف کے بارے میں علامہ ابن حاجب اور جمہور کا اختلاف ہے. ابن حاجب مبنی کی تعریف ما ناسب المبنی الاصل او وقع غیر مرکب سے کرتے ہیں، اور جمہور صرف ما ناسب مبنی الاصل سے تعریف کرتے ہیں. اور معرب کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. علامہ ابن حاجب کہتے ہیں المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، جو مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے، اور جمہور کہتے ہیں المعرب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. تو گویا علامہ ابن حاجب معرب کی تعریف میں ترکیب مع العامل کا لحاظ رکھتے ہیں اور اسباب بنا میں دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. اول مناسبت مع مبنی الاصل اور دوسرا عدم ترکیب، اور جمہور اسباب بنا کو صرف مناسبت کے اندر منحصر کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اعراب دو معنی پر بولا جاتا ہے. ایک یہ کہ اسم کا اس حیثیت سے ہونا کہ اگر عوامل کا اختلاف ہو تو اس کا آخر بدل جائے. دوسرے معنی وہ حرکت اعرابیہ کے جو نتیجہ ہے معانی ثلاثہ یعنی فاعلیت اور مفعولیت اور اضافت کا. اور یہ بات یاد ہے کہ حرکت اعرابیہ کا بالفعل تحقق اسی وقت ہوگا جبکہ اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو. اگر ترکیب مع العامل نہیں ہوگی تو اسم حرکت اعرابیہ سے خالی ہوگا. اب سمجھ لیجئے کہ بنیادی اختلاف جمہور اور ابن حاجب میں ہے کہ ابن حاجب معرب میں حرکت اعرابیہ بالفعل کا اعتبار کرتے ہیں، اسی وجہ سے معرب کو مرکب کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں. اس کے برخلاف جمہور کے وہ حرکت اعرابیہ بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ سکون کی دو قسمیں، اول سکون بنا، دوم سکون وقف، تیسری سکون وقف. تو اچھا، اب یہاں پہ اول سکون جو ہے وہ اگر دیکھیں سکون وقف تو معرب کے اندر ہوتا ہے، اور اس سکون وقف کی وجہ سے اگر اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہو تو وہ درست ہے. اور سکون بنا یہ مبنی میں ہوتا ہے، اور اس سکون بنا کی وجہ سے اگر اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہو تو دوسرے حرف کو فتح دیتے ہیں جیسے عین اور ہا اولائے. تو باہر نو سکون بنا کی وجہ سے اجتماع ساکنین جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے نحات کہتے ہیں کہ اجتماع ساکنین جو ہے وہ اس کے اندر مبنی کے اندر اجتماع ساکنین ناقابل مغفرت ہے. یہ تمیز سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ الفاظ تہجی کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت ترکیب مع العامل کی، دوسری حالت خلو عن العامل کی. پہلی حالت میں تو سب لوگ الفاظ تہجی کو معرب کہتے ہیں، اور جو ابن حاجب تو اس لیے معرب کہتے ہیں کہ ترکیب پائی جاتی ہے، اور جمہور جو ہے وہ اس لیے معرب کہتے ہیں کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے. لیکن جس وقت خلو عن العامل ہو تو ابن حاجب اس کو مبنی کہیں گے اور اس کا سکون سکون بنا مانیں گے، مگر جمہور اس کو معرب کہیں گے اور اس کا سکون سکون وقف مانیں گے. ابن حاجب تو مبنی اس لیے مانتے ہیں کہ عدم ترکیب ہے، اور جمہور اس لیے معرب پڑھتے ہیں کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. لیکن فی الحال حرکت جو ہے اعرابیہ ان الفاظ پر اس لیے نہیں آ رہی کہ حرکت اعرابیہ کا مقتضا نہیں پایا جا رہا، یعنی ہاں البتہ قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. قاضی صاحب نے جمہور کی تائید کی ہے اور انہی کے مسئلے کو مانتے ہیں. تائید اس طرح کی ہے کہ صاد اور قاف ان میں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، اور یہ مستعمل بھی ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سکون وقف ہے. اگر سکون بنا ہوتا تو اس طور پر اجتماع ساکنین نہ ہوتا بلکہ آخری حرف متحرک ہوتا، جس طرح کہ عین اور ہا اولائے کے اندر آخری حرف کو حرکت دی گئی ہے. پس جب صاد اور قاف کے ساتھ عین جیسا معاملہ نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ قاف اور صاد مورب ہیں اور ان کے اندر سکون وقف ہے. کسی نے اشکال کیا کہ جس طرح قاضی صاحب جمہور کے مسئلے کی تائید کرتے ہیں، اسی طرح ان کی عبارت سے علامہ ابن حاجم کا مسلک بھی حق سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اپنی عبارت میں فرماتے ہیں کہ یہ معلوم تلی العوامل موقوفہ خالیہ عن الاعراب، یعنی الفاظ تہجی خالی عن الاعراب ہیں اور خلو عن الاعراب مستلزم بنا کو. پس مصنف کی عبارت سے ابن حاجم کے مسئلے کی بھی تائید ہوگی. جواب یہ ہے کہ اعراب سے حرکت اعرابیہ مراد ہے، کون الاسم غوربا جو ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جب کون الاسم غوربا مراد نہیں ہے تو ابن حاجب کی تائید بھی نہیں ہوئی. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ولما کانت مسمیاتها سے کون سی بحث ہوتی ہے، خلاصہ تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ابن حاجب اور جمہور کے اختلاف کس معاملے میں ہے، کچھ نہ کچھ نشاندہی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.